الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہے اور آپ لوگ اگر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل واقعات کربلا اور سیدنا امام حسین پاک کی شہادت کو لے کر کے سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا ہوا ہے اور لوگ طرح طرح کے اعتراضات، خدشات اور شکوک و شبہات پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ پہلے جو باتیں غیر مقلدین، وہابیہ اور دیابنا اور اہل حدیث کیا کرتے تھے، آج ان کی کتابیں پڑھ کر کے، ان کی کلپیں سن کر کے اور ان کی تقریریں اور تحریریں پڑھ کر کے ہمارے یہ نومولود محققین بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں اور دیابنا اور وہابیہ اور غیر مقلدین کے وہ تمام اعتراضات اور یزید کا دفاع وغیرہ، یہ جو پہلے غیر کیا کرتے تھے، آج ہماری جماعت اہل سنت اور بعض بریلوی جماعت سے جڑے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اپنے آپ کو وہ محقق بتا رہے ہیں، مفتی بتا رہے ہیں اور بڑے عالم اور مسلک کا ٹھیکیدار کہہ کر کے سنیت کا دعویٰ کر کے بھی وہ غیروں کی باتیں کرتے ہیں۔ انہی تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات میں سے ایک شبہ اور ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ظالم یزیدیوں کی جانب سے سیدنا امام حسین پاک اور آپ کے رفقا پر کربلا کے میدان میں پانی بند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جو کہ ایک دشمن کی ایک بڑی خباثت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امام پاک پر یزیدیوں کی جانب سے پانی بند نہیں ہوا تھا اور کربلا کے میدان میں کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا تھا جو واعظین اور مقررین بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یزید کا دفاع، یزید کا تحفظ اور یزیدی لشکر کا بچاؤ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، خاص طور پہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، یہ اس کے لیے تو بہت بڑی ہلاکت ہے۔ کربلا کے میدان میں پانی بند ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کا ایک تحقیقی جائزہ پیش کرنے سے پہلے آپ ایک بنیادی بات جان لیں کہ جنگوں میں دشمن پر اپنے مقابل پر پانی بند کرنا یہ اہل عرب اور خاص طور پہ دور جہالت کے لوگوں کا ایک بہت پرانا رواج تھا، بہت پرانی رسم ہے۔ اس کو وہ اپنے مقابل اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے اور اس کے حوصلے اور اس کے جذبات اور ہمت کو پست کرنے کے لیے اس کو ایک جنگی تدبیر اور حربے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اور کربلا کے میدان میں یزیدی ظالموں نے امام حسین اور آپ کے رفقا کے ساتھ یہ چال چلی اور انہوں نے بھی آپ پر پانی بند کر دیا۔ اور صرف ایک دن پانی نہیں بند کیا تھا بلکہ 7 محرم سے ہی انہوں نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا تھا اور امام حسین اور آپ کے رفقا کو، آپ کے ساتھیوں کو اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں لینے دیا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو کتب اہل سنت سے چند حوالے پیش کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ امام طبری بہت بڑے ہمارے اہل سنت کے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے عمرو بن سعد لعین کے پاس خط آیا اس کا، اور اس نے اپنے خط میں لکھا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں سے پہلے تو یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ان پر پانی بند کر دو۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے امام طبری لکھتے ہیں جاء من عبید اللہ بن زیاد کتاب الی عمر بن سعد، کہ اب عبید اللہ بن زیاد کے پاس سے عمر بن سعد کے پاس ایک خط آیا۔ اب اس خط میں کیا لکھا تھا، میں اس کا مضمون آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اما بعد فحل بین الحسین و اصحابہ و بین الماء ولا یذوق منہ قطرۃ۔ یہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لکھا کہ تم حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں پر پانی بند کر دو اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی مت پینے دینا۔ کما سنع بالتقی الذکی المظلوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان۔ یہ امام طبری لکھتے ہیں کہ جس طرح بلوائیوں نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا تھا اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پینے دیا تھا، اسی طرح ان یزیدی ظالموں کتوں نے سیدنا امام حسین اور آپ کے رفقا کو پانی سے محروم رکھا۔ قال، امام طبری کہتے ہیں کہ یہ راوی کا کہنا ہے فبعث عمر بن سعد عمرو بن الحجاج علی 500 فارس فنزلوا علی الشریعۃ۔ کہتے ہیں کہ پھر جیسے عبید اللہ بن زیاد کا خط عمر بن سعد کو ملا، اس بدبخت نے فوراً عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ، یعنی 500 لشکر کے ساتھ فوراً بھیجا
فنزلوا علی الشریعتی، اور انہوں نے جا کر کے پن گھٹ پر پہرا لگا دیا، وحالوا بین حسین و اصحابہ و بین الماء، اور انہوں نے امام حسین پاک اور ان کے تمام ساتھیوں پر پانی بند کر دیا، ان یسقوا منہ قطرۃ، کہ یہ لوگ اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہ پی پائیں، وذالک قبل قتل، اس میں انہوں نے اتنی بات لکھی ہے کہ یہ آپ کی شہادت سے پہلے ہی ہوا تھا، یہ پانی پر پہرا جو لگایا تھا ان بدبختوں نے، یہ آپ کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی شہادت سے پہلے ہی انہوں نے پانی بند کر دیا تھا۔ تقریباً یہی بات علامہ احمد بن داؤد دنوری الحنفی علیہ الرحمہ نے بھی لکھی ہے اپنی تاریخ میں، اور انہوں نے یہ جو بتایا نا کہ شہادت سے پہلے انہوں نے پانی بند کر دیا، اب شہادت سے کتنا دن پہلے پانی بند کیا انہوں نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وذالک قبل مقتلہ بثلاثۃ ایام، کہ یہ جو انہوں نے خبیثوں نے پانی بند کر کیا تھا، یہ آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے ہی بند کیا تھا، یعنی 3 روز پہلے 7ویں محرم کو انہوں نے پانی بند کر دیا تھا۔ فمکث اصحاب الحسین عطاشا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین اور آپ کے تمام اصحاب، تمام ساتھی، تمام رفقا یہ 3 دن تک پیاسے ہی رہے۔ آگے الکامل فی التاریخ میں علامہ ابن اثیر علیہ الرحمہ بھی لکھتے ہیں اسی بات کو، کہ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد کو خط لکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں اور تم ان سے یزید کی بیعت لے لو، اگر وہ بیعت کر لیں یزید کی تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ عمر بن سعد عمرو بن الحجاج علی 500 فارس فنزلوا علی الشریعہ وحالوا بین الحسین و بین الماء وذالک قبل قتل الحسین بثلاثۃ ایام۔ یہ وضاحت کے ساتھ حضرت علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو ملا، اس بدبخت نے 500 گھڑ سواروں کو، یعنی 500 لشکر کی بڑی تعداد دے کر کے عمرو بن حجاج کو بھیجا، اور ان لوگوں نے جا کر کے نہر فرات پر قبضہ جما لیا، پنگھٹ پہ قبضہ جما لیا، اور انہوں نے حسین پاک اور آپ کے تمام ساتھیوں پر پانی بند کر دیا۔ وَذَلِكَ قَبْلَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ بِثَلَاثَةِ ایام، اور یہ امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے ہی ہوا، یعنی 7ویں محرم کو ہی انہوں نے پانی بند کر دیا۔ یہ وضاحت کے ساتھ ان تمام لوگوں نے اس کو لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ ابن اثیر نے وہیں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ جو لشکر عمرو بن حجاج کی معیت میں گیا تھا اور پانی پر اس نے قبضہ جو جمایا تھا 500 کی تعداد میں، اسی لشکر میں ایک خبیث تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابو الحسین ازدی۔ اس خبیث نے دیکھا کہ جب امام حسین اور ان کے تمام ساتھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو اس خبیث نے گستاخی کرتے ہوئے امام حسین پاک کو مخاطب کیا، اور اس نے کہا یا حسین اما تنظر الی الماء، کہ حسین تم پانی نہیں دیکھ رہے ہو نہر فرات کا، کیسے یہ جوش مار رہا ہے اور اس کا پانی کیسے چمک رہا ہے، لا تذوق منہ قطرۃ حتی تموت عطشا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس خبیث نے کہا حسین دیکھو نہر فرات کا پانی کیسے جوش مار رہا ہے، مگر اس میں کا تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا حتیٰ کہ تم پیاس سے مر جاؤ گے۔ اس خبیث نے جب یہ بات کہی سیدنا امام حسین پاک کو بہت تکلیف ہوئی، اور آپ نے کہتے ہیں فقال الحسین اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا، کہ اے میرے مالک اس خبیث کو تو پیاسا مار دے اور اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ چنانچہ آگے ہمارے علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس کمینے کا گھوڑا بدکا اور وہ بھاگا، اسے پکڑنے کے لیے دوڑا، اور اسی پیاس کی شدت میں وہ کمینہ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ تو یہ پوری ہمارے علماء اہل سنت نے، اس کے علاوہ بہت سارے ان کے تو میں مصادر اور اہم مراجع کا میں نے ذکر کیا اور اس کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے علماء نے، اردو کا ترجمہ کرنے والے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 7 محرم کو ہی یزیدی ظالموں نے امام حسین پاک کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا تھا، اور اس میں سے انہیں نہر فرات کا ایک قطرہ بھی پینے نہیں دیا تھا۔ خود سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے جلد 14 میں کتاب السیر میں صفحہ 591 سے لے کر کے 593 تک کے دعوت اسلامی کے مکتبے سے جو فتاوی رضویہ چھپی ہے، اس کے جلد 14 میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھنے سے پہلے میں ان تمام مفتیوں کو بھی یہ اعلیٰ حضرت کے عبارت سنانا چاہوں گا جو آج یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ظلم ثابت نہیں ہے، اور یزید نے نہ امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا
اور نہ اس نے کوئی ظلم کیا تھا، نہ اس نے کوئی امام حسین پاک کے سر مبارک کی بے حرمتی کی تھی، اور بلکہ امام حسین کے شہادت پہ معاذ اللہ اس خبیث کو رنج ہوا تھا. یہ سب باتیں کرتے ہیں، اور کچھ تو آج ہمت کر کے جرت کر کے یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ واقع کربلا اور شہادت امام حسین سے تو وہ بالکل بری ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ واقع حرہ میں بھی اس خبیث کی زیادہ کوئی خباثت نہیں تھی. اس نے خانہ کعبہ پہ بھی پتھر نہیں برسایا، اس کا غلاف بھی نہیں جلایا، اور نہ ہی اس نے مسجد نبوی کی کوئی بے حرمتی کی، اور نہ مدینہ پاک کے لوگوں کو اس نے خوف اور جو ہے ڈر میں مبتلا کیا. ان کے لیے میں خاص طور پہ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت فتاوی رضویہ سے پیش کر رہا ہوں. ان لوگوں کو یہ دعوت انصاف میں دیتا ہوں کہ یار آپ اللہ رسول کا کچھ خوف کرو، اور یزید کا دفاع کر کے تمہیں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. تم اس کا دفاع کرتے کرتے خود اپنی مٹی پلید کر لوگے، لیکن اس خبیث کو کبھی اس کے جرائم سے اور اس کے گناہوں سے اور اس کے فسق و فجور سے تم بچا نہیں سکتے ہو، بری ذمہ ثابت نہیں کر سکتے ہو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر کے زمین میں فساد پھیلایا. حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتی کی، مدینہ پاک کی اور حضور کے گنبد کی بھی بے حرمتی کی. مسجد نبی کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہار پر پڑے، جہاں پر حضور پاک تشریف فرما ہو کرتے تھے، جس ممبر پہ آپ جلوہ افروز ہو کر کے خطبہ اور دین سکھایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی. یعنی اس خبیث نے نہ مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان ہونے دی اور نہ نماز ہونے دی. مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے اس خبیث نے. کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلا بھی دیا. مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی. یعنی 3 دن تک اس خبیث نے اپنے تمام لشکریوں پر اور اپنے گنڈوں پر اور اپنے ان ناپاکوں کی جماعت پر اس نے صحابیات کو حلال کر دیا. اور 3 دن تک کہ ان خبیثوں نے ان کے ساتھ ان کی عزتیں لوٹی، ان کی عصمت دریاں کی. اور کہتے ہیں 700 کے قریب وہ پاک باز عورتیں ان خبیث لشکر کی وجہ سے عمل میں آئیں. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے یعنی سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر کے 3 دن بے آب و دانہ. یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے پانی نہیں بند کیا تھا اور اس نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے سیدنا امام حسین کو 3 دن تک بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا. یعنی کہ 3 دن تک کے بھوک پیاس میں تڑپایا، اور اسی بھوک پیاس کی شدت میں ان خبیثوں نے آپ کو اور آپ کے تمام اصحاب کو شہید کر دیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود فتاوی رضویہ بغور پڑھیں. یہ سارے جرائم اور ان تمام گناہ کی نسبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس یزید کی طرف کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخانے مبارک یعنی کہ ہڈیاں جو ہیں وہ چور ہو گئی. سر انور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، یعنی حضور سرکار امام حسین کا سر پاک جس کو حضور چوما کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں کاٹ کر کے نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، گلی کوچوں میں گھمایا. حرم محترم مخدرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے. یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو اس کا بڑا غم ہوا تھا اور وہ شہادت امام حسین پہ راضی نہیں تھا اور اس کو بڑا افسوس ہوا. اگر افسوس ہوا تو ان کی جب بے حرمتیاں کی گئیں تو یہ بے حرمتیاں کرنے والوں کو اور سر کاٹنے والوں کو اور یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو اس خبیث نے کون سی سزا دی اور ان کے ساتھ کیا اس نے سختی کی. اور فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بتائیے بھلا قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا. اور قرآن میں اصل میں امام احمد بن حنبل کا جو فتویٰ ہے کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے تمام متبعین اس یزید پلید خبیث کو کافر اور لعنتی کہتے ہیں. تو لعنتی کیوں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے، قطع رحم کرے، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بتائیے یہ سارا اس نے جرم کیا، بتائیے اس سے بڑا اہل بیت نبوت کے
خاندان کو اجاڑا، ان کو لوٹا، ان کے مخدرات کی بے حرمتی ہوئی، یہ سب جو کیا اس نے، بتائیے اس سے بڑا قطع رحم، یعنی حضور سے اس نے رشتہ توڑا اور اس کو کاٹا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے زمین میں فساد اور فتنہ اور دہشت گردی پھیلائی۔ تو کہتے ہیں اس سے بڑا فساد بھلا اور کیا ہوگا۔ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ آج جو لوگ دفاع کر رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے اس قول کے مطابق اپنا محاسبہ کر لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملعون ہے جو اس ملعون کے ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے اور اسے لعنتی اور فاسق و فاجر نہ قرار دے۔ ہوش میں آنا چاہیے آج کے نو مولود محققین اور مفتیان کرائم کو، جو آج غیروں کی کتابیں پڑھ کر کے، ان کی تحریریں پڑھ کر کے اور ان کی تقریر اور بیانات سن کر کے آج ہماری عوام اہل سنت میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری عوام اہل سنت کو وہ اس طرح کے مسائل میں الجھا رہے ہیں اور انہیں مضطرب کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے تمام فتنے بازیوں سے اور شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اپنے نبی، آل نبی اور اصحاب کی محبت میں زندہ رکھے۔ یہاں سے جائیں تو مولا ہمیں ایمان کی سلامتی اور اپنے نبی و آل نبی کی غلامی اور ان کی وفاداری کے ساتھ اٹھائے۔